اس لیے کہ آپ قوم کو ان اندھیروں سے، وہ جو پتھروں کی اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے، سورج چاند ستاروں کی، وہ سارے بت چھڑوا دیے کس نے؟ اچھا بات سنیے ذرا دھیان سے تحمل کے ساتھ. نبی پاک نے جو صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ سب سے پہلا طبقہ، تو اس تعلیم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے لے کر حسن و حسین تک صحابہ نے پتھروں کی اور سورج چاند ستارہ کی پوجا باقی رکھی، چھوڑ دی؟ سچی سچی بولنا. یہ جو آپ اور ہم تیجا دسواں چالیسواں کرتے ہیں، ذرا ڈھونڈنا کسی حدیث میں ان کو لا کر دو. کوئی ہو بریلوی جو بندی کی لڑائی تو میں کرتا نہیں ہوں، نہ میں پسند کرتا ہوں، لیکن حق تو کہنا. کوئی آپ کو کہے یہ اس کو ذرا کو حدیث لا کر دکھاؤ. سیدنا ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضور نے اپنے 23 سالہ دور مبارک میں تیجے دسویں کی ہوں. جو نبی واش روم میں جانے تک کی دعا بتلا رہا، سونے کھانے پینے کی دعائیں تک بھی محفوظ ہیں. اگر یہ کیے ہوتے تو حدیثوں میں. آج ہی بابا جی کی برسی ہو رہی. ہم انصاف پسند لوگ ہیں. اگر خادم رضوی نے ایک اچھا کام کیا ہے، سوئی قوم کے ضمیر کو جگایا ہے، آقا دو عالم کی نموز اور محبت اور ختم میں پہرا دیا ہے، تو ہر جگہ دعا بھی کی، آواز بھی اٹھائی ہے، تائید بھی کی. لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ خادم رضوی کا ہر عمل ٹھیک ہو جائے. اگر خادم رضوی کہہ دے کہ ان کے پچھلے ماننے والے برسی کرنا شروع کر دیں، یا کوئی اور بزرگ کا، کسی بابے کا، جانی لاسانی کا ارلا پرلا کچیلا چپٹا، تو ہم ہر چیز کو صحیح کہتے چلے جائیں. یہ یاد رکھو، میلادیں اور یہ میلادی جلوس، اور یہ یاد رکھیے سالانہ برسیاں، اور یہ ساری رسمیں ہیں جن کا قرآن حدیث اور اسلام سے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین اہل بیت کی تعلیم و تربیت سے دور کا بھی واسطہ ہے. سچا ارادہ کرتے ہو کہ چھوڑیں؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ جہاں بھی اس کا ساتھ دو. غلطی کہیں بھی ہو، میں کروں آپ کریں، ہمارا رشتہ دار کرے، محلے دار کرے، غلطی غلطی. یہ نہیں کہ جس پارٹی کے حق میں نعرہ مار لیں وہ ٹھیک ہے، جس پارٹی کے حق میں نعرہ مارا اگر وہ کسی غیر محرم کو بغل میں بٹھائے پھرے تو آپ قبیلے کرتے پھرے. غیر محرم کو سامنے نکاح کی آڑ میں کوئی بہے، کوئی مبلغ اسلام اپنے آپ کو کہلائے، یا غیر محرم کو ساتھ بڑھائے اور کوئی قید جمعیت کہلائے. یاد رکھیے، یا کوئی غیر محرم کو ساتھ بٹھائے اور مولانا مفتی کہلائے. غلط غلط ہے جو کرے غلط. حق سچ کا تقاضا یہ ہے وہ غلط. ٹھیک ہے اگر جو اچھائیاں اچھائیوں کی تعید ہو، لیکن غلط بولو، غلط بولو، غلط. اللہ کے نبی نے سچائی دی. اور اسی بیماری میں تو جس نے جس پارٹی کا نام لے دیا، پارٹی کے غلط کام کی بھی برابری نہیں. برابری کی کوئی رسموں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی پارٹی کی رسموں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی مسلک کے رسموں میں جکڑا ہوا ہے. میرے الفاظ سنیے، کوئی پارٹی کے زنجیر، کوئی مسلک کی رسم، اور کوئی برادری کی رسم، اور کوئی خاندانی رسم. قرآن تو آیا اس لیے تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ان ساری رسومات سے انسانوں کو، بولو، توہمات، وہم شک، توہم پرستی، شکوک و شبہات. اب میں تفصیل میں کہاں جاؤں، میں اشارے کر رہا ہوں. شرک، ہر برائی اندھیرا ہے، ہر برائی اندھیرا. حضور نے فرمایا جب انسان برائی کرتا ہے کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر دھبا، پھر کرتا ہے، پھر دھبا، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. ساری برائیوں سے اندھیرے ہیں. توبہ طائب ہونا اور چھوڑ کر خالص ایمان کے نور، قرآن کے نور، اسلام کے نور، حق کے نور کی طرف اشتیاق صاحب آنا اور ساری انسانیت کو لانا، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد. آپ میرے دوستو، میرے عظیم قرآن پاک کے درس کے ساتھیو، مجھے آپ سے ہمدردی ہے. ہمدردی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کوئی غلط کام کرے اور میں کو میرا دوست غلط کام کر رہا ہے، میں اس کی تعریف کرتا چلا جاؤں، تو پھر تو جس نسبت سے ہمارا رشتہ تھا اس پہ ڈاکہ ڈلے گا. غلط ہے، سمجھ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کے چچے تائے رشتہ دار نہیں تھے، حضرت ابراہیم کے والد رشتہ دار نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی رشتہ دار نہیں تھی، بولیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی رشتہ دار نہیں تھی. رشتہ دار غلط کام کرے تو نبیوں نے تعید کی. تیرا اور میرا رشتہ دار پارٹی والا، مسلک والا، محلے والا غلط کام بھی کرے تو آپ جا کر بتھا بوڑ کے بیچ میں چاولوں کی پلیٹ کے لیے، مٹھ مٹھولی کے لیے شریک ہو جاؤ. کیوں؟
اے جی بڑے امام صاحب اچھے، کسی نے کچھ نہیں کہتے. میں نے کہا کیا خوبی اس کی اچھائی ہے کہ آپ کو حیا زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، راتوں کو روتے ہیں، مخلص زیادہ ہیں، ہر ایک کی حمد. کیا جی کسی کو کچھ نہیں کہتے؟ یہ تو پورے قرآن میں کسی مومن کی نشانی نہیں. حق بیان کیا جائے تو سارے خوش نہیں ہو سکتے. جی حضرت ابراہیم نے حق بیان کیا تو خاندان خلاف، حضرت رسول اللہ نے حق بیان کیا تو مکہ والے خلاف. نہیں حق پر تو مخالفتیں آتی. اور میں ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، ہر پیغمبر میری قرآن کے مطالعہ سے ناقص معلومات میں علاقائی اور قومی دو لفظ، علاقائی اور قومی برائی کے خلاف جب بول رہا ہے تو نبی کی کیا ہوئی؟ مخالفت. آج کے کم مولوی ہیں جو علاقے اور قوم کی برائی کے خلاف بولتے ہیں. وہ ادھر ادھر کی بات کریں گے دائیں بائیں کی، علاقہ کیا کر رہا ہے، قوم کیا کر رہی، اس کی تائید نہیں ہو سکتی. یہ اندھیرے ہیں، اور نبی کا نائب تو ہے ہی اس لیے کہ قوم کو اندھیروں سے، اور نائب تو سوئی سوئی کا وارث ہوتا ہے. بولو بھائی، آپ فوت ہو جائیں تو آپ کا بیٹا آپ کا وارث بنے تو ہر چیز کا وارث ہے یا نہیں؟ تو وارث کا کیا معنی کیا؟ جو آپ پر کوئی قرضہ ہو تو اس کو بھی ادا کرے، اور اگر آپ کی بچت میں میراث ہو تو وہ بھی لے گا. تو جن وارثوں نے حضور کی نیابت میں، انبیاء کی نیابت میں حضرت کے القاب لیے ہیں، ان وارثوں کی ذمہ داری اس دین پر حملہ ہو تو چوکیدار پہرے دار ارادہ